اسٹری فیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین الہی کی دعوت دی تو چند ایک لوگوں کے سوا آپ پر کوئی بھی ایمان نہ لایا اور دین آدم اور دین شیش سے لوگوں نے منہ پھیر لیا، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے سبق آموز واقعے کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اگر حضرت ادریس علیہ السلام کے نسب نامے کے بارے میں بات کریں تو آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو خنوع بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام سے یوں ملتا ہے: خنوع یا ادریس بن یاروب بن پیرو بن بہلا نیل بن کینان بن انوش بن حضرت شیس علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے 17ویں پارے اور 16ویں پارے میں سورہ مریم کے رکوع نمبر 4 میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے تھے اور نبی تھے، اور ہم نے اس کو بلند مرتبے تک پہنچایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے تو اللہ جل جلالہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف رہے، مگر یہ کہ ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابعداروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ یہ بابل میں رہتے تھے۔ بابل دجلہ اور فرات کی نہروں سے سرسبز و شاداب تھا۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا جو بعد میں فنا ہو گیا۔ لوگوں کا جی نہ چاہتا تھا کہ اس بہترین علاقے کو چھوڑ کر جائیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ جل جلالہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ تم ہمت کرو، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ۔ جب مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام ان مسلمانوں کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے رود نیل کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہو گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا: بابلیو، یہ تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام ہے، کوئی بہترین جگہ نیل کے کنارے منتخب کر کے ٹھہر جاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا کے احکام کی دعوت مصر میں بھی شروع کر دی، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہر قسم کی زبان بھی جانتے تھے اور لوگ بھی مختلف زبانوں والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے علاوہ سیاست اور شہری کی زندگی کے طریقے تعلیم فرمائے اور ہر فرقہ سے طلبہ کو جمع کیا اور ان کو سیاست اور ان کے قواعد و اصول بھی سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل ماہرین بن کر اپنے اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی، دینی اصولوں پر بسایا، اور ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، اور ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی تھی، جس میں علم و حکمت جیسے علوم بھی شامل تھے، اور مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے۔ تمام ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے میں ایک حاکم مقرر کیا، جو اسی حصہ کی سیاست ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا۔ آپ علیہ السلام نے تمام حاکموں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کے علاوہ یہ بھی لوگوں کو بتایا کہ خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے خلاصی کے لیے اعمال صالح کو ترجیح دینا، دنیا سے بے اتفاقی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا، ایام بیعض کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا۔ یہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا لب لباب۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا کہ میری طرح اس عالم میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، مستجابات الدعوات ہوں گے،
اگر حضرت ادریس علیہ السلام کے حلیے مبارک کے بارے میں بات کریں تو آپ کا رنگ گندمی تھا، آپ کے کندھے خوبصورت اور چوڑے تھے اور مضبوط ہڈی والے تھے، دبلے پتلے سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ نظر نیچی، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر مبارک 42 برس کی ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے پند و نصائح اور آداب و اخلاص کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل ہیں اور رموز و اسرار میں بھی ہیں، جیسا کہ فرمایا خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، اور نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ اور نہ اللہ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹے لوگوں کو قسموں کے لیے آمادہ کرو، کیونکہ پھر تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے، اور ذلیل پیشوں کو نہ اختیار کرو۔ شریعت اور دین الہی کے پابند رہو، بادشاہوں کی اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں زبان کو تر رکھو، اور دوسروں کی عیش و عشرت پر حسد نہ کرو۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے بندگان خدا کو پہلے سے طوفان نوح کی اطلاع دے کر ڈرایا بھی تھا، اور فرمایا ایک آسمانی آفت آنے والی ہے جو زمین کو آگ اور پانی میں لپیٹ لے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب یوں ہے: نوح بن لامک بن ملک بن متشالح بن انواح۔ انواح یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے اور ادریس لقب ہے، بوجہ کثرت درس صحف آسمانی۔ وہ بہت صدیق نبی تھے، بہت برگزیدہ۔ آپ کے نام میں مختلف اقوال ہیں۔ آپ کا نام یونانی زبان میں ترمیس اور عبرانی زبان میں خنوع ہے، اور قرآن پاک میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو بلند مرتبے پر فائز کیا گیا، مراد و رفت اور منزلت ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو بلند مقام میں اٹھایا، بعض کے نزدیک زندہ آسمان پر بلایا اور جنت میں داخل کیا، بعض کے نزدیک صرف آسمان پر بلایا اور آسمان پر وہ زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے اترے تھے اور بہت علوم اور صنعتیں ان کے ہاتھوں ایجاد ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 پہلے آپ گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑے کو سینا انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ ان سے پہلے انسان عموماً جانوروں کی کھال لباس میں استعمال کرتے تھے، اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے اور اسلحے کی ایجاد بھی آپ علیہ السلام نے شروع کی تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد بھی کیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔